بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ آپ کے مقتدیوں میں سے ایک آدمی نے ذرا بلند آواز سے کہا ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، اے ہمارے رب تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریفیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کس شخص نے ابھی کچھ کلام کیا تھا؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا کس آدمی نے نماز میں کلام کیا تھا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے کیسے کہا تھا؟ میں نے کہا تھا ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 30 سے زائد فرشتے اس کلمے کی طرف لپکے تھے کہ کون انہیں لے کر اوپر چڑھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے امور کی طرف نہ کروں کہ اللہ جن کے ذریعے خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ناپسندیدگیوں کے باوجود مکمل وضو کرنا، ان مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چل کر آنا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تم میں سے جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ایک نماز ادا کر کے اسی جائے نماز میں دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کیا کرو اور شگافوں کو پر کر دیا کرو، بے شک میں تم کو اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ جب تمہارا امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ بے شک مردوں کی بہترین صف اگلی صف ہے اور ان کی بری ترین صف پچھلی صف ہے، اور عورتوں کی بہترین صف پچھلی ہے اور ان کی بری صف اگلی صف ہے۔ اے عورتوں کی جماعت، جب مرد سجدے میں جائے تو تم اپنی نظریں نیچی رکھا کرو تاکہ ان کے آزار چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کی شرم گاہوں کو نہ دیکھ سکو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے بلند حصے میں بنی عمرو بن عوف کے یہاں آپ اترے اور یہاں 4 راتیں قیام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نجار کو بلاوا بھیجا تو وہ لوگ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ انس نے کہا گویا میری نظروں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما ہیں، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بنو نجار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب کے گھر کے سامنے اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے تو فوراً نماز ادا کر لیں۔ آپ بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ نے یہاں مسجد بنانے کے لیے حکم فرمایا، چنانچہ بنو نجار کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلوا کر فرمایا اے بنو نجار تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو۔ انہوں نے جواب دیا
نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی قیمت ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں جیسا کہ تمہیں بتا رہا تھا، یہاں مشرکین کی قبریں تھیں۔ اس باغ میں ایک ویران جگہ تھی اور کچھ کھجور کے درخت بھی تھے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو اکھڑوا دیا، ویرانہ کو صاف اور برابر کروایا اور درختوں کو کٹوا کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کے قبلے کی جانب بچھا دیا اور پتھروں کے ذریعے انہیں مضبوط بنا دیا۔ صحابہ پتھر اٹھاتے ہوئے رجس پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ، آخرت کے فائدے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں، پس انصار و مہاجرین کی مغفرت فرمانا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی اونٹنی ذبح ہوئی ہے، اس کی اوجڑی اٹھا لائے اور لا کر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو اس کی پیٹھ پر رکھ دیں۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجڑی لے کر آیا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجڑی کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور رضی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے، بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ سے اتار کر پھینکا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا، اے اللہ، تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بد دعا دی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا کہ اے اللہ، ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امی بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو 7ویں آدمی کا نام بھی لیا مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کے بد دعا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لیے تھے، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا۔